مسجد نبوی میں بھی دو قبلے آج بھی ہیں، یعنی مسجد نبوی میں آج جو قبلہ ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں پہلے نماز ہوتی تھی، اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو سلمہ کا ایک محلہ تھا، وہاں پر ایک علاقے میں دوپہر کے وقت تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے، اگر وہاں پر مدینے میں اگر آپ جائیں گے، بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دل میں خیال آیا، حضور کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ کہاں حضور کے دل میں خیال آیا، کسی کا سے ذکر نہیں فرمایا، اور حضور نے دل میں یہ خیال کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ 1 بار 2 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، کس سوچ سے، کس امید سے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ میاں ہماری اور آپ کی نماز اور ہے، ہمارے دل میں کسی اور چیز کا خیال آئے تو نماز خراب ہو، لیکن وہ رسول رحمت ہیں، ان کے دل میں خیال آئے تو مولا آیتیں بھیجتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نماز کی حالت میں بھیجا آیت دے کر، اور وہی آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اپنی نماز میں۔ جبرائیل امین آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آیتیں سنانے لگے، حالت نماز میں وہی اتر رہی ہے، اور کیا پیغام تھا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی خواہش ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، تم بھی چاہتے ہو، ہم بھی چاہتے، ساری دنیا چاہتی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی ہو۔ آیت تو اتر گئی، ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے اے محبوب، لیکن اسی کے فوراً بعد دوسری آیت آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی اے محبوب، اسی نماز میں اپنا چہرہ اب خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اسی نماز میں، یہ نہیں کہ ابھی ظہر ہو جانے دو عصر کے بعد، نہیں، رسول کی رضا ہے، 2 رکعت ہو چکی، ابھی آپ چہرہ پھیر لیں۔ حضور کی رضا میں کسی بات کی تاخیر مولا نہیں فرماتا، مولا نہیں فرماتا۔ حضور 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے اور اپنا چہرہ گھما کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ میرے عزیزوں پیچھے صحابہ بھی کھڑے تھے، جو جماعت چل رہی تھی، امام اگر گھوم جائے تو مقتدیوں کا چہرہ اور اس کا چہرہ آمنے سامنے ہو جائے گا۔ اگر آج امام گھوم جائے تو آپ پکڑ کے پھر اس کو سیدھا کر دیں، میاں ادھر کیوں گھوم رہے ہو، اور اگر گھوم گئے تو ہماری نماز خراب ہوئی۔ لیکن وہ رسول اللہ کے اطاعت شعار صحابہ تھے، سمجھتے تھے شریعت اسی کا نام ہے جس طرف چہرہ رسول ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ادھر کیوں گھومے یا رسول اللہ، ادھر کیوں گھومے، بلکہ بات یہ ہے وہ جس طرف گھومے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ اس کو اقبال نے کیا سچ کہا تھا، بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب صحابہ نے کیا کیا، حضور کو جب گھومتا ہوا دیکھا تو صحابہ اکرام چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے، اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے، اور صحابہ گھوم کر کے حضور کے پیچھے صفیں لگا لیے، جیسے ادھر صفیں تھی اب ادھر صفیں ہو گئی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ ایک ظہر کی نماز، وہ آج بھی مسجد موجود ہے مدینے میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں پر یہ قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تھا، جہاں یہ آیتیں اتری تھی وہاں آج مسجد بنائی گئی ہے، اس کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔
دو قبلوں والی مسجد. اور صرف یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لقب میں ایک نام آتا ہے امام القبلتین. امام القبلتین مطلب دونوں قبلوں کے امام ہیں میرے آقا. پہلے کے انبیاء جتنے بھی آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہ ایک قبلے کی امامت تو کرتے رہے، لیکن میرے آقا بیت المقدس کے قبلے کی بھی امامت فرمائے اور خانہ کعبہ کے قبلے کی بھی امامت فرمائے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین کہلائے. نماز تو ہو گئی. یہاں پر بہت سارے پیغامات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض اس کے بعد ہوا افواہ اڑانا شروع کر دیے مدینے میں کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ پرانا قبلہ ان لوگوں نے بدل لیا، پرانی چیز بدلی. یہودی تھے مدینے میں، عیسائی تھے، وہ سب جانتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ان کے متعلق سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، سفہا ان کو کہا گیا ہے اے رسول ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، بیوقوف لوگ، کہ رسول نے قبلہ کیسے بدل لیا، کیا شریعت ان کے گھر کی ہے؟ رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے لیے احکام اترے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اے محبوب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ تھوڑی نہ مقتدی ہیں ان کے، آپ امام ہیں، جس طرف آپ گھومیں گے سب کا قبلہ وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اور فضیلت یہاں پر بیان کی گئی پہلے صفحے میں. اور پھر اب دیکھیں صحابہ کی اطاعت شعاری کیا تھی. اللہ اکبر. انہوں نے یہ پوچھا بھی نہیں نماز میں کہ ادھر سے حضور ادھر کیوں ہوئے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا اے مسلمانوں مبارک ہو، اب اللہ تعالیٰ نے ہماری پسند کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. حضور نے یہ پیغام دیا، بشارت دی. اب سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کتنا فوری عمل کرنے والے، جس کو کہتے ہیں کوئک طریقے سے فوراً حضور کا فرمان ہے ادھر عمل کی. وہ یہ سوچتے بھی نہیں. شراب بھی جب حرام ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں پیالے تھے وہیں سے چھوڑ دیا تھا انہوں نے. کوئی اگر ہونٹوں تک لگایا تھا اور فرمان رسول سنائی دے دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، وہیں سے انہوں نے پھینک دیا. 50 سال پرانی شراب پھینک دیا. مدینے کی پوری نالیاں جو ہے گٹر شراب سے بھر گئی تھی، سب نے توڑ دیے تھے. وہ فرمان رسول پر اتنی تیزی سے عمل کرتے تھے کہ چوں چرا نہیں، کیوں اور کیا وجہ بھی نہیں پوچھتے. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اور تعجب کی ہے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کو گھومتے ہوئے تو دیکھا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھے. اب ان کی ظہر تو ہو گئی، واپس جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف. بیچ راستے میں کچھ صحابہ اور بھی کہیں جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے. تو حضور کے پیچھے پڑے ہوئے جو صحابہ تھے وہ گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت یہاں نماز پڑھ رہی ہے اور ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے. ان کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے یہ نماز پڑھ کر کیا ہے. تو گزرتے گزرتے نماز کی حالت میں وہ جو صحابہ تھے، پیچھے سے ایک صحابی نے پکار کر کہا اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کی مرضی کے لیے اللہ نے قبلہ بدل دیا، اب بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ قبلہ ہے. پیچھے سے آواز دے رہے ایک صحابی اور سارے صحابہ گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف ہو گئے. کیوں؟ ان کے کانوں میں بات یہ پڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا. آج میں آپ کو بتاؤں، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، مسئلہ سن لیجیے آپ، اگر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز میں نہیں ہیں، باہر کھڑے تھے، کچھ غلطی نظر بھی آ گئی امام کی اور آپ نے پیچھے سے لقمہ دیا کھڑے ہو کر اور امام نے لقمہ لے لیا تو پوروں کی نماز گئی. کیونکہ خارج نماز اگر کوئی ہے، نماز میں نہیں تھا، باہر کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے اس نے لقمہ دے دیا، اس کا لقمہ اگر امام نے لے لیا تو امام کی بھی نماز گئی اور سب کی بھی نماز گئی. ہاں، نماز کے اندر جو موجود ہے وہ اگر لقمہ دیتا ہے تو امام اگر اس کا لقمہ لیا تو نماز صحیح ہے، درست ہے. خارج نماز اگر کوئی کہہ رہا ہے، یعنی جیسے میں کھڑا تھا اور سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن ہم بیٹھ گئے، یاد نہیں تھا، بیٹھ رہے تھے، لیکن باہر کھڑا ہوا کوئی آدمی برابر واچ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس نے چلا کر کہا اللہ اکبر،
وہ نماز میں نہیں تھا. امام کو یاد آیا اور کھڑا ہو گیا دوسرے کی تکبیر سن کر. تو یہ باہر والے کی تکبیر کا لقمہ لے کر اگر امام کھڑا ہوا تو اس کی نماز باطل ختم ہو گئی. اور جو پیچھے تھے بیچارے ان کی بھی نماز گئی, امام کی گئی تو سب مقتدیوں کی گئی. یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے, لیکن مدینے میں وہ صحابہ جو خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے, لیکن پیچھے سے کھڑے ہو کر کے ایک صحابی نے جو نماز میں نہیں تھے, انہوں نے پکار کر کہا ہے مسلمانوں قبلہ بدل گیا ہے, بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے. نماز کی حالت میں غیر نمازی جو خارج نماز اس کا لقمہ یہ صحابہ نے لیا اور نماز کی حالت میں پھر گئے, لیکن کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی, کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ فرمان رسول پر عمل کر رہے تھے. جب رسول پاک کی اطاعت میں ہے تو وہ عبادت میں ہے. یہاں تک کہ ایک آیت ہے 9ویں پارے میں, آپ جب تلاوت ہوگی تو بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کا نام لے کر پکار رہے تھے, فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ نماز میں تھے, وہ نماز میں تھے. حضور نے 2 مرتبہ پکارا تو وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر کے پھر آئے حضور کے پاس. مسئلہ سنیے آپ. جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تمہیں پکارا, آواز دی, تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی, یعنی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی اگر آپ بلائیں تب بھی؟ تو سنو مسئلہ. حضور نے فرمایا ہاں, اگر نماز کی حالت میں 1 رکعت ہوئی تھی, حضور نے بلایا, تم وہیں چھوڑ کر کے آ گئے نماز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور نے تمہیں کام کے لیے بازار بھیجا, سامان لائے, کسی کو پہنچانے کے لیے کہا, پہنچایا, راستے میں لوگوں سے بات چیت کیا, ملاقات کیا, گھر گئے, واپس آئے, فرمایا گیا جہاں 1 رکعت چھوٹی تھی اس کے آگے سے کنٹینیو کرے, اس لیے کہ ابھی بھی وہ نماز میں ہی ہے, ابھی بھی وہ عبادت میں ہے. کیوں؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی. جتنی دیر وہ باہر گیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں, وہ مرضی رسول سے گیا تھا. پتہ یہ چلا. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات یاد آتی ہے, ان کے عشق کا جواب سنو. انہوں نے فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اصل ہے ایک فرع, ایک اصل ہے ایک فرع ہے. اصل جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز, یہ کیا ہے؟ اصل ہے. اس کے علاوہ جو وتر کو چھوڑتے ہیں, نفل جو چیزیں, ان کو فرع کہیں گے. ایک اصل ہے ایک فرع ہے. باپ اصل ہے, بیٹا فرع ہے. ماں اصل ہے, بیٹا فرع ہے. اصل اور فرع, فرع کی جمع فروع. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے فرض ہیں, جتنے بھی فرض ہیں, جان بچانا بھی فرض ہے, نماز پڑھنا بھی فرض, 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض. یہ سارے فرض جب حضور کی بارگاہ کی بات آ جائے, اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. پہلی چیز حضور کی اطاعت, بعد میں سارے فرائض. اور یہ صدیق اکبر نے بھی ثابت کر کے دکھایا, حیدر کرار نے بھی ثابت کر دکھایا. آپ کو پتا ہے جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے, حضرت ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا؟ واقعہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا, نہیں ہٹایا. زہر چڑھ گیا, اور وہ خطرناک سانپ کا زہر جان جا سکتی تھی, لیکن انہوں نے اپنی جان وار دی. جان جاتی ہے تو جائے, لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے. انہوں نے جان وار دی. اور ایک واقعہ وہ بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا, ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور ان کے بھی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. سورج ڈوب گیا, کیا حضرت علی کو نماز کی فکر نہیں تھی؟ عصر کی نماز, وہ بھی 5 نمازوں میں افضل نماز, اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا, بیچ والی نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. حیدر کرار عصر کی نماز جا رہی ہے, چھوڑ دیا. کیوں؟
یہ بھی فرض ہے، اور صدیق اکبر نے جان چھوڑ دی وہ بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے صحابہ، اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے یہ فرض چھوڑ دیے، کیوں؟ صرف اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت پر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ جان، صدیق غار میں بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، نہ حضرت ابو بکر کی جان گئی نہ حضرت علی کی نماز گئی، گئی کیا؟ ان کے لیے سورج پلٹایا اور ان کے لیے لعاب پاک لگا کر جان واپس کر دی۔ صدیق اکبر کی جان بھی بچی، حیدر کرار کی نماز بھی بچی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے، پہلی شرط ہے نبی پاک کی اطاعت۔ تو قبلہ بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ کتنے حضور کی پیروی میں رہیں گے اور کتنے چوں چرا کریں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں کئی احکامات آئے۔ دوسرے ہی پارے کی شروعات تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کتنی آیات کی میں تفسیر عرض کروں، بہت طویل ہو جائے گی بات۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے اس کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ کوئی ورڈ ہے؟ شہید ہے۔ اس کو مجھے آج تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنا ہے آپ کے سامنے۔ کچھ آج کے پاکھنڈیوں کو پیٹ میں یہ بھی درد ہونے لگا کہ یہ شہید شہید کہہ کر کے 70 حوروں کی لالچ دے کر کے لوگوں کو مرواتے، اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں 70 حوریں چاہیے، 72 حوریں چاہیے، یہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں شہید ہونے پر یقیناً اجر ہے اور وعدہ ہے اللہ کا، 70 کیا وہ چاہے 700 حوریں عطا فرمائے۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کی اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ مرتے ہیں تو حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں، حوریں حاصل کرنے کے لیے مرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے حوریں حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوتا ہے اسی کو حوریں ملتی، اور جو حوروں کے لیے مرتا ہے اس کو شہادت نہیں کہتے، شہادت نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو شہید ہوا اسے حوریں مل جاتی ہیں، الگ بات ہے، لیکن حوروں کے لیے جو مرتا ہے وہ لنگور ہے۔ ہاں جو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے مر گیا ہو، مجازی عشق کے لیے مر گیا ہو، وہ نہیں ہے، شہید کا درجہ الگ ہے۔ اب ایک میں آپ کو بات بتا دوں، ان کو یقین بھی نہیں ہوتا اور کئی طرح کے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ یہ حوروں کا بیان کہاں سے آ گیا آپ کے اندر۔ حالانکہ کل بھی میں نے بتایا تھا نہ چھیڑو داستاں ورنہ ادھر ادھر کی بات نکل جائے گی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ افسراؤں کا ذکر کہاں آیا ہے میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری افسرائیں مہابھارت میں ہیں، گیتا میں ہیں، رامائن میں ہیں، افسرائیں ملیں گی۔ افسرا، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حور کے بدل میں وہاں افسرا ہے۔ بہرحال کسی کو تکلیف ہے حوروں کے سلسلے میں اور شہید کے معاملے میں، آپ کو تکلیف ہے مت لو حور، جن کو مل رہی ہے ان کو لینے دو، بات سمپل سی ہے۔ ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے تھے ہمارے شہر میں کرناٹک میں کہ 72 لے کر کے کیا کریں گے، آپ کو اتنی ساری حوریں دینے کی لالچ کیوں دی گئی؟ میں نے کہا یہ بھی کم ہے، جنتی مرد کی طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جنتی مرد کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس مت کرو۔ اللہ کریم جسے جنت عطا کرتا ہے اس کی طاقت دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اگر اللہ کریم اپنے رحمت سے اسے
حوریں عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اور یہ شہیدوں کے لیے وعدہ ہے، شہیدوں کے لیے وعدہ ہے۔ میرے عزیزو، اس طرح کی بہت ساری باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شہادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنت میں جانے کے بعد حوریں ملنے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے دین کے حصوں میں سے ہے۔ یہی بات اگر کوئی دوسرے دھرم کے متعلق کہے تو وہ آتنکوادی ہے، وہ بھڑکاؤ ہے، ہاں وہ پرووک کرتا ہے۔ باقی ہمارے دین پر جتنے اعتراضات کرنے ہیں کرتے رہے، وہ بھی ٹی وی میں بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہوئے علل اعلان بنیاد اسلام، شاعر اسلام پر حملے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال کسی کے آتنکوادی کہنے یا ٹیررسٹ کہنے یا کسی کے سچا کہنے کی ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ضمیر پاک ہے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور میں آپ کو بتاؤں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، دو پہاڑیاں ہیں یہ مکہ میں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پہاڑی نشانی کیوں بن گئی؟ اچھا نشانی ہے تو کیا ہوا؟ نشانی کیا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ اسے دل کا تقوی عطا کرتا ہے، اور بڑا اجر ہے اس کے لیے جو نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ نشانیاں، توجہ چاہتا ہوں میں، پہاڑی ہے، پتھر کی ہے، نشانی بن گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ لگائی تھی، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے۔ واقعہ معلوم ہے؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ کے تھے، چھوٹے تھے، خانہ کعبہ کے قریب صحن میں ان کو لٹایا، اور پیاس کی شدت تھی تو پانی تلاش کرنے کے لیے ماں ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی اور کبھی وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ پہ جاتی، تقریباً دونوں کے بیچ میں آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، اور پھر وہاں اوپر چڑھ کر کے دیکھتی کہیں پانی دکھ رہا ہے، پھر وہاں نہیں دکھتا تو ادھر آتی، ادھر نہیں دکھتا تو ادھر جاتی۔ 7 چکر انہوں نے لگائے، صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی 7ویں مرتبہ تھک گئی تھی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل رہا تھا، جس کو زمزم کہا گیا، آج پوری دنیا پیتی۔ وہ بھی حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پانی کو بند باندھ کر کے روک دیا، مٹی گارے اور تھوڑا سے پتھر لگا کر۔ ان کی زبان عبرانی تھی، ہیبرو زبان، اس میں زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ پورا فلو اس کا پورے مکہ میں بہ جاتا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ سیدہ ہاجرہ نہ کہتی زم زم تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، اور آج بھی پھیلا ہوا ہے، کروڑوں لیٹر پانی وہاں سے نکلتا ہے، اور ہر حاجی پیتا بھی ہے، لے کر کے جاتا بھی ہے، لیکن اس کنویں میں آج تک کمی کبھی نہیں ہوئی۔ کنواں ہی ہے، سمندر نہیں، کنواں ہے، اور اس میں لیبارٹری میں آج چیک کروا کر کے نتیجے بھی حاصل کیے گئے ہیں کہ فلی غذا جو مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے چاہیے، وہ سارے وٹامن صرف پانی زمزم میں موجود ہے۔ غذائیت بھی ہے، غذا کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پیٹ بھر جائے، مزید کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آئے، وہ ساری غذائیت سے بھرپور وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں زمزم کے اندر۔ بہرحال بات الگ نہ جائے، سیدہ ہاجرہ کے دوڑ لگانے سے یہ دونوں پہاڑیاں کیا بن گئی؟ نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، اور حکم کیا؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اب سوچو میرے عزیزو، اللہ کے نبی نہیں دوڑ لگائے، اللہ کے نبی کی ماں، عورت تو نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ولی ہو سکتی ہے، وہ ایک نبی کی بیوی تھی اور ایک نبی کی ماں تھی، اتنی بات تو ہے۔ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، لیکن وہ نبی ہیں کیا؟ نبی نہیں۔ تو ایک ولیہ زوجہ نبی، ام نبی دوڑ لگائے تو وہ پہاڑیاں نشانی بن سکتی ہیں، تو جس جگہ میرے آقا نے خود قدم رکھا وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے ریلیٹڈ کوئی چیز مل جائے، حضور کا منہ مبارک کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہو سکتا؟
ہم تعظیم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ بریلویوں کا بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیاں، پہاڑی پتھر نشانیاں بن سکتی ہیں، وہ بھی ایک ولیہ کے دوڑنے کی وجہ سے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے نشانی بنا کر رکھ دیا، قیامت تک آنے والے حاجی اب دوڑتے رہیں گے۔ میاں آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ابھی آپ عمرہ بھی کریں گے تب بھی دوڑیں گے، حج کریں گے تب بھی دوڑیں گے، صحیح میں دوڑنا ہی۔ وہ نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ، وہ تو پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، تم تو پانی پی پی کے دوڑتے ہو، زمزم قریب میں رکھا رہتا ہے، ہر دوڑ پہ گلاس اٹھاؤ اور پیو اور پھر دوڑو۔ اب دوڑنے کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ اب تمہیں حکمت سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ اب تم پانی کے لیے نہیں دوڑ رہے ہو۔ یہی تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں، اب جو بھی حاجی یا معتمر دوڑ رہا ہے وہ پانی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک ولیہ کی سنت ادا کرنے کی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو زندہ رکھنا، یہی ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اور اگر کوئی بزرگوں کی نشانیاں چن چن کر کے مٹانا چاہتا ہے تو میرے عزیزو یہ خائب و خاسر ہونے والا بندہ ہے۔ جس طرح کہ آج سعودی حکومت نے وہاں سے نشانیاں مٹا ڈالی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی، اور یہودیوں سے ریلیٹڈ چیزیں اب وہ ہیریٹیج بن گئی، تاریخی بن گئی۔ اب آپ وہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنا رہے ہیں سعودی کو، تو مدائن صالح اولا جو پرانے انبیاء اکرام کے شہر تھے اس کو بنا کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آؤ، لیکن وہ بھی اس لیے کہ ویزے کے پیسے آئیں گے۔ باقی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار چیزیں مدینے میں بہت ساری تھیں، انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ تو اللہ ترکیوں کا بھلا کرے کہ جب وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے ترکی واپس، جب ان کی خلافت ختم ہوئی تھی، اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے، اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات بعین ہی ویسی ہی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک، حضور پاک کا عمامہ، حضور پاک کا عصا، حضور پاک کی کٹوری، یہ ساری چیزیں 1400 سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیاء نے جو سنبھالا تھا، یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا۔ ترکیوں کے پاس آج سب سے بڑی دولت ہے، میرے مصطفیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے، انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ، چند سالوں پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا وہیں کے عرب کے، کہتا ہے اگر انتشار اور فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ گنبد خضرا کو اڑانے کا فتویٰ دیتا۔ گنبد بنانا جائز نہیں ان کے نزدیک، کہتا یہ سب ترکیوں کا بنائے ہوئی بدعت ہے، اگر فتنہ اور انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اڑا دیتا۔ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ میرے عزیزو، گنبد کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچو، کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مسجد کے اوپر مینار بناتے، حرم کعبہ کے آس پاس جو مسجد حرم ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ وہ مسجد نبوی ایسی تھی؟ اتنے بلند و بالا جو مینار بنائے گئے، کیوں مینار بنانے کا رواج پیدا ہوا؟ مینار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک ڈیزائن ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ اونچے مینار عظمت بیان کرنے کے لیے، علو شان بیان کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گنبد بھی ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی نا گنبد ہر گھر پہ بنایا جائے گا، گنبد وہی بنایا جاتا ہے جو عظمت والی ذات آرام کر رہی ہے، ان کی شان بتانے کے لیے۔ اور ان کو حضور پاک کی عظمت و شان سے کچھ لینا دینا نہیں، گنبد سے بھی نفرت، مینار سے بھی نفرت، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضور سے جب عداوت ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقان رسول کی جماعت میں رکھے اور انہی کی اقتداء میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندوستان میں بھی رکھا تو بریلی والے عاشق اہل سنت، عاشق صادق کی اقتداء میں ہمیں رکھا ہے۔ جس امام نے ہمیں گھڑی گھڑی اگر کوئی چیز سکھایا ہے تو جس کو ہم آج کہتے ہیں جھوم کر کے
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی. یہی اعلیٰ حضرت کا ترہ امتیاز ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب پہاڑ اور پتھر نشانیاں ہیں تو میرے آقا کا ہر قدم بھی نشانی, حضور کے ہر عضو ہر بال مبارک نشانی. اور ایک جگہ وہاں پر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. سارے حاجی طواف کریں گے خانہ کعبہ کا, 7 چکر ہونے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. حج والے بھی عمرہ والے بھی طواف کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتے ہیں جا کر. اور یہ اللہ کا حکم ہے. مجھے بتاؤ کیوں؟ خانہ کعبہ کے پاس نہیں, مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ جھانک کر کے دیکھو, اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر 2 پیروں کے نشان ہیں. وہ کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس پتھر کی تاریخ میں بتایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام. وہ پتھر ویسی ہی آج ہزاروں سال سے محفوظ ہے. کیا اتنی بات ہے؟ کیا اتنی بات کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا تو وہ پتھر اتنا افضل کہ وہاں 2 رکعت پڑھنے کا حکم خود اللہ فرما رہا ہے. یہ ظالم ہمیں کہتے ہیں قبر پجوا, یہ قبروں کو پوجتے ہیں, شرک کرتے ہیں, نعوذ باللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں مقام ابراہیم کے پاس ہے کیا وہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہم تو قبروں کے سجدے کرنے کے قائل نہیں, ہرگز نہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی قبر کے پاس, اولیاء اکرام کی ہوں, انبیاء اکرام کی ہوں, قبر کو سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے, یہاں تک کہ خود رسول اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں. یہ ہماری شریعت ہے, ہم کھل کر کے بیان کرتے ہیں اس چیز. اگر کوئی جاہل جا کر کے کہیں کی سال ٹیک دیتا ہے تو ہم اس کو ذمہ داری نہیں کہتے. جہالت میں بہت سارے لوگ شراب پی رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب جائز ہو گئی. ان کے عمل دلیل نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا گیا, بلکہ اس پتھر کی ایک تاریخ اور بھی ہے. وہ یہ ہے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. وہ دعا بھی ہے قرآن میں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اے ہمارے رب, یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ چاہتا ہوں, اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا, اے ہمارے رب. کعبہ جب مکمل ہو گیا تب انہوں نے دعا کی تھی, اے ہمارے رب ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما, ایک ایسا رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرتا ہو, لوگوں کو علم دیتا ہو, حکمت دیتا اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو. ایک رسول پیدا کر. اس کی دعا کون کیا؟ حضرت ابراہیم. ان کی دعا قبول ہوئی. 1000 سال, 2000 سال, 3000 سال کے بعد انہی کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اور یہی وہ رسول ہیں جن کو مانگا گیا تھا اس پتھر پر کھڑے ہو کر. یہی وہ رسول. مکہ کی پوری تاریخ میں کوئی رسول نہیں پیدا ہوئے سوائے میرے مصطفیٰ کے. شبہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے جو نبی پیدا ہوئے وہ اور تھے جو مکہ میں پہلے پیدا ہوئے. نہیں, مکہ میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے, وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ نے خود فرما بھی دیا, انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ. اے لوگو تم مجھے دیکھ رہے ہو, ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا میں ہی ہوں, اور میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت میں ہی ہوں. یہ حضور نے فرمایا. اب سنو, اب سنیے, حضور کو اس پتھر پر مانگا گیا تھا. مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پتھر کی عظمت اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سید الانبیاء کو مانگا تھا, ہمارے رسول کو مانگا تھا, اس لیے وہ عظمت والا پتھر ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھو. میں نے اس وقت یہ سوچا حضور کو جہاں سے مانگا گیا وہ پتھر اتنی عظمت والا ہو گیا
جہاں خود بنفس نفیس جسم کے ساتھ میرے آقا جن جالیوں میں آرام کر رہے ہیں، وہ جالیاں کتنی عظمت والی ہوں گی، وہ کتنی عظمت والی ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا گیا حضور کا جسم اقدس جس قبر سے لگا ہوا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ میرے عزیزوں گمراہی کی طرف دیکھ کر کے کبھی بھی ان کے دلائل کو دیکھ کر مائل مت ہو جانا۔ انٹرنیٹ کے دور میں ابھی شبہات اتنے ڈالے جاتے ہیں، اتنے اعتراضات، اتنے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ کہاں ہے قرآن میں، وہ کہاں ہے قرآن میں، یہ کہاں ہے حدیث میں، وہ کہاں ہے حدیث میں۔ عام سا بندہ بیچارہ سٹ پٹا جاتا ہے، سوچتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے مولویوں نے ہمیں غلط بتا رکھا ہو، اور یہ جو آج جھولا چھاپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے یہی سارا دین سکھا رہے ہیں، دین سب انہی کے پاس ہے۔ عام نوجوان ابھی کالج کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر یہ سوچ حدیث کا ریفرنس دے دیا تو اس کا مطلب ہے سمجھتے من و انصار، بالکل پکی بات ہے، ریفرنس دے رہا ہے حدیث نمبر 2049۔ ابھی بھی آپ ظاہر سی بات ہے میں بھی کچھ کہہ دوں آپ کے سامنے، آپ کو تو ماننا ہی ہے نا۔ ایسا میرے ساتھ ہوا، ایک صاحب آئے بہت بحث کرنے کے لیے، وہ القاب کے اوپر بحث کر رہے تھے۔ آپ تو غوث اعظم کہتے ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں، اعظم اللہ کا نام ہے، یہ اعظم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، آپ غوث کو اعظم بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اعلی بھی بنا کر کے حضرت کو کہتے ہیں، اعلی بھی اللہ ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ صاحب بہت اپنی جماعت کے مشہور آدمی اور ہمارے سامنے بیٹھے، ہمارے کمرے میں آئے ہوئے تھے، میرے ڈیسک پر کتابیں بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی، کتابوں سے جواب تو نہیں دینا چاہیے تھا انہیں۔ ہم نے کہا غوث اعظم پر آپ کو اعتراض ہے، لیکن جو پورے انڈیا کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم۔ وہ پھٹیچر اعظم ہو سکتا ہے، ایک ولی اعظم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ اور جو صوبے کا، جو ریاست کا، آپ کے اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ۔ یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے، یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عاشق رسول کو اعلیٰ حضرت کہا جائے درد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چھوڑے، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے۔ میرے پاس وہاں ڈیسک پر بہت موٹی کتاب رکھی تھی، میں کہا یہ بخاری شریف اٹھا کر کے میں اگر اس میں سے بتاؤں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، بخاری شریف ہے تو مانیں گے ہم، آپ اس میں سے دکھائیں۔ ہم نے کہا یہی تو بیوقوفی ہے، وہ بہار شریعت تھی، وہ بخاری شریف نہیں تھی۔ تو آپ کا تو اتنا ہی معاملہ ہے، جو کہہ دے ریفرنس بتا دیا، اتنے 1000 نمبر، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، آپ خود بھی حدیث دانی رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں اصول حدیث کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا علماء کے ساتھ رہو، علماء اہل سنت کے ساتھ رہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی حق جماعت کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے گا، اور حق جماعت کے ساتھ ہی اللہ تمہارا حشر بھی فرمائے گا۔ تعلق رہا اور ہمارا رشتہ بھی ہے، اسی مناسبت سے یہاں بچپن میں آنا جانا رہا، اور ہم یہاں کے نافع بھی جانتے ہیں، ریشم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ رام نگرم کے غیور اہل سنت و جماعت ریشم کی طرح ملائم نہیں ہیں، رسی کی طرح عشق رسول میں مضبوط بھی ہیں۔ اللہ تمہاری یہ جذبے سلامت رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبتوں والے ہیں، نسبتوں والے جب تک زندہ رہیں گے یہ جذبہ باقی رہے گا۔ دنیا 1000 بار توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور تمہیں بکھیرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اگر کوئی چیز تمہیں باقی رکھی ہے تو یہ بزرگوں کی نسبت ہے۔ اور جو گوگل کا سیکھا ہوا آدمی ہے اس کا تو عطا پتہ ہی نہیں ہے، آج اس جماعت میں ہے کل اس جماعت میں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا دین گوگل سے ملا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ مولانا گوگل کے ہی شاگرد ہیں، اور ٹرانسلیٹڈ ان کو اس سے جو چیز ملی وہ سمجھتے ہیں وہی دین ہے۔
اور کوئی پروفیسر آیا، کوئی پلمبر آیا، کوئی انجینئر آیا، دین سکھانے لگا. لیکن اہل سنت کی خوش بختی ہے کہ ہم نے ان پلمبروں سے دین نہیں سیکھا، اللہ کے ولیوں سے دین سیکھا ہے. اور جو دین ان بزرگوں سے ہو کر کے آیا ہے وہ مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جو پیورٹی ہے، مسلمان نام سے تو بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں. ٹوپی داڑھی کا نام مسلمان نہیں ہے، جبہ کبے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے، بڑے کا گوشت کھانے والے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے. صرف یہ معمولات کو دیکھ کر کے کوئی مسلمان سمجھے، ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری جماعتیں ہیں مسلمان نام سے، لیکن باطل طاغوتی طاقتیں اگر کسی سے ڈرتی ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت سے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ پیورٹی ان کے اندر ہے. ان کے پاس جو آیا ہے وہ صدیق اکبر سے ہو کر آیا ہے، ان کے پاس جو آیا ہے وہ فاروق اعظم سے ہو کر آیا ہے، ان کے پاس جو آیا ہے وہ عثمان غنی اور حیدر کرار سے ہو کر آیا ہے. ہمارے پاس جو آیا ہے وہ حسنین کریمین کے سلسلے سے آیا ہے. ہمارے پاس جو آیا ہے وہ امام موسیٰ کاظم غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے ہو کر آیا. ہمارے پاس جو آیا وہ غریب نواز اور اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے آیا. یہ جو سلسلہ ہے یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک اینٹ سے اینٹ ہلا نہیں پاتے. اس لیے میرے عزیزوں، مصیبتوں کے تو پہاڑ ہم پر ٹوٹ گئے، لیکن سمجھوتا کرنے والی جماعتیں اور ہیں اور طوفانوں میں کھڑی رہنے والی جماعتیں اور ہیں. آج مجھے پتا ہے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میاں ہوا جس کی ہے اس کی بات کرنا چاہیے، ہوا جس کی ہے، طاقت جس کی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. میں ان بزدلوں سے کہتا ہوں ایسے فرعون لاکھ آئے اور چلے گئے، ایسے کیڑے مکوڑے برساتوں میں آتے ہیں اور موسم خطے ہوتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھنا تلوے چھاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آج یزید کے لشکر میں 22,000 لوگ تھے، کسی کا نام بتا دو. لیکن اگر مجھ سے پوچھو کہ حسین اعظم کے لشکر کے 72 لوگوں کے نام میں سنا سکتا ہوں. تاریخ میں محفوظ لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ بادشاہت اور فوج اور طاقت و قوت کو دیکھ کر تلوے چاٹنے والی فوج میں 22,000 میں شامل نہیں ہوئے تھے. اپنی گردنیں کٹا دیں لیکن قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. یاد رکھنا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہمیں پھانسی دے دی جائے گی، ہماری جانیں لے لی جائے گی، لیکن اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا. ہمارا ماننا یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. میرے عزیزوں توجہ، آپ کو ایک بات میں بتا دوں، دین جو ہمارے پاس آیا ہے وہ اولیاء کاملین کی نسبتوں سے آیا ہے. آج جو فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کے اس پھیلائے ہوئے جال میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور ایسے گمراہ ہو رہے ہیں کہ دین میں نئی نئی چیزیں لے کر کے آ گئے، اسلام میں نئی نئی چیزیں لے کر کے آنے لگ گئے. یاد رکھنا ہمارا جو تعلق ہے مذہب اہل سنت و جماعت، جس کو دنیا صوفیت سے تعبیر کرتی ہے. آج بھی آپ دیکھنا، ایک بات میں بتاؤں، اشارے سے بھی اگر سمجھا دوں تو لوگوں کو ابھی مرچی لگے گی. مجھے پتا ہے 20-25 سال تک پورا انٹرنیشنل طاقتیں مل کر کے جس کو آتنکواد گھوشت کرتے رہے، جس کو ٹیررسٹ گھوشت کرتے رہے. جانتے ہیں آپ، پوری دنیا امریکہ نیٹو فوجیں لے کر جس ملک سے لڑتی رہی، آج بھی ان کا نام آتنکوادیوں میں شامل کیا جاتا ہے، آج بھی ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. لیکن وہاں کا ایک بندہ آتا ہے ہندوستان، مہمان بنا کر کے لایا جاتا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حکومت کے ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ٹھیک ہے ایک کنٹری کے دوسرے کنٹری سے، لیکن توجہ، وہ مہمان اگر کسی مدرسے میں گیا تو کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا؟ وہ بریلی تو نہیں آیا، وہ اجمیر تو نہیں آیا، وہ نظام الدین کے دربار میں تو نہیں آیا.
یہ میں بتانا چاہتا ہوں اے دنیا والوں، جس کو تم آتنکواد اور دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہتے ہو اور پوری دنیا کہتی ہو، ایسے لوگوں کا اولیاء کاملین سے کوئی تعلق ہی نہیں، صوفیاء کرام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں. اور یقیناً اہل سنت و جماعت اس پیوریٹی کا نام ہے، اس خالص جماعت کا نام ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے. آپ اس دین کو میرے عزیزوں سیکھنا ہو تو یہ علماء ذوی الاحترام کے واسطے سے، اولیاء کی تعلیمات سے یاد رکھنا، ورنہ ہزاروں نوجوانوں کو آج میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پر کیسے کیسے فرقے آ گئے اور ان کو دیکھتے دیکھتے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی آیا وہ کہنے لگا صرف میں اہل قرآن ہوں، کوئی حدیث نہیں، کچھ نہیں جاننا ہے مجھے، صرف قرآن کو توڑ مروڑ کر کے انگلش میں بیان کرنے لگ گیا. نوجوان اس کے فدائی، اس کے پیچھے بھی ایک جماعت. کوئی صرف حدیث کی بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی تمام چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ کرام کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک جماعت چلی گئی. لوگ ایسے ایسے آنے لگ گئے، خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دینے والے لوگ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دینے والے لوگ، ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ آج شامل ہونے لگ گئے. اس انٹرنیٹ کے دور میں لوگ کس کے پیچھے چلے گئے. یاد رکھنا، شیطان بھی آ کر کے اعلان کر دے آج تو اس کے پیچھے بھی چند لوگ چلے جائیں گے، لیکن تم اس جماعت کو جاتے ہوئے دیکھ کر متاثر نہیں ہونا. ہمیشہ یہ دیکھنا کہ میرا دین جو ہے وہ اولیاء سے چل کر کے مجھے ملا ہوا، مجھے غوث پاک اور غریب نواز کا آستانہ جس میں نہیں ملتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا. مجھے جو صدیق اکبر سے لے کر کے نیچے تک صحابہ کرام کی تعلیمات سے دین پہنچا ہے، وہ اگر نہیں ملتا، کوئی شارٹ کٹ جانے کی بات کرتا ہے تو میں ایسے دین کو نہیں مانتا. یہیں پر گمراہی کے اس دور میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا، اگلا جو فتنہ آنے والا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، بھولے بھالے ہیں سنی، اکثر جانتے نہیں ہیں، جوش و جذبے میں بے قرار ہو جاتے ہیں. ان کو جب ایموشنل بلیک میل کرنے والے لوگ آتے ہیں، شیطان جبے کبے پہن کر کے آ جاتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. ایک فتنہ اور زبردست طریقے سے ہماری جماعتوں میں داخل ہونے والا ہے، وہ طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر، صوفیہ کے نام پر. جعلی صوفیہ ہوں گے، وہ اصلی صوفی اور اصلی ولی کون ہے؟ پیرن شاہ ولی کے دربار میں بیٹھے ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ابھی حضرت مولانا علامہ اصغر علی صاحب بتا رہے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی آیا وہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کر بارگاہ الہی سے مانگ رہے، اور آنے والے کو یہ نہیں کہا آجا سب کچھ میں ہی دے دیتا ہوں، آجا سارا میرے ہی حلقے میں موجود ہے. اللہ کا ولی ایسا نہیں کرتا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بھٹکے ہوئے کو پکڑ کر اللہ تک پہنچا دیتا ہے. وہ آتے ہی ہیں بندوں کو راہ راست پر لا کر اللہ تک پہنچانے کے لیے. اپنا گرویدہ جو بناتا ہے وہ نفس پرست آدمی ہے. اپنے لیے جو سر جھکواتا ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بندوں کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، ان کے دل پر نظر رکھتا ہے، اور ان کے میل کچیل کو اپنی نظروں سے دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک ملا دیتا ہے. اب ہمیں ضرورت ہے ان نسبتوں کی. کیوں جانتے ہو آپ؟ ایک مسئلہ بتاتا ہوں شریعت کا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، بہت اچھے انداز میں سمجھایا. فرماتے ہیں کہ فقہ کا مسئلہ ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا. کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی، کون سی نجاست ہے، بڑی نجاست، چھوٹی نجاست، سب کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. کپڑے کو 3 بار دھو اور نچوڑ دو، کپڑا پاک ہو جائے. کبھی آپ کے برتن میں نجاست لگ گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. کنویں میں نجاست گر گئی تو کتنے ڈول پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا. بالٹی میں گر گئی ہے تو اس کو کیسے پاک کریں. ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ اسلام میں بتایا گیا ہے. توجہ،
ہر چیز کو پاک کرنے کا. آپ پوچھو مفتیان کرام سے, آپ کہیں میرے پائجامہ گندا ہو گیا ہے, اس کو پاک کرنے کا طریقہ وہ بتا دیں گے. ٹوپی کو نجاست لگی, اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. سر میں لگ گئی یہ نجاست, اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح سے اگر زمین پر نجاست لگ گئی, زمین پر, تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ کھلا میدان ہے, گوبر گر گیا ہے, نجاست گر گئی ہے, اس کو کیسے پاک کریں؟ فقہ کا مسئلہ ہے, توجہ. فرمایا گیا کہ تیز بارش ہو جائے, نمبر 1, تیز بارش ہو جائے اور اس کے بعد وہ نجاست بہہ جائے گی, پھر تیز دھوپ لگے تب زمین پاک ہو گئی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تیز بارش ہو جائے یا تیز پانی ڈال دیا جائے, بہہ گئی نجاست, اس کے بعد تیز دھوپ لگے اس کو, زمین کو, تو زمین پاک ہو گئی. یہ تو فقہ کے مسئلے ہیں. جو طریقت کی بات کرتے ہیں, آؤ میں انہیں بتاتا ہوں طریقت کیا ہے. میرے عزیزوں, چھلے پہننے کا نام, چوٹیاں رکھنے کا نام طریقت نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر کے ڈھول بجانے کا نام طریقت نہیں ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑنے کا نام طریقت نہیں ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو, جو وہاں سے ہو, یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کہتا ہے میں ایک طریقت کا راستہ بتاتا ہوں, وہ دنیا کا بڑا دجال ہے, جھوٹا آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر, حضور کی طریقے کو چھوڑ کر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. آپ مانتے ہیں کسی کو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا؟ اب سنو, میں نے فقہ کا مسئلہ بتا دیا, زمین پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا. زمین پاک کرنے کا طریقہ, توجہ, تیز بارش ہو جائے اور اس پر دھوپ تیز لگے تو زمین پاک ہو گئی. اب سنو, طریقت کے بڑے بادشاہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو زمین پاک کرنے کا طریقہ ہے, لیکن کوئی اگر ہم سے آ کر کے پوچھے دل کو اگر نجاست لگ گئی تو کیسے پاک کرے؟ دل پہ اگر نجاست لگ گئی تو مولانا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تو پوچھے گا دل پہ کیسے نجاست لگے گی, پیشاب پخانا تو یہ باہر کی چیز ہے. میرے عزیزو, دل پر جو نجاست لگتی ہے یہ باہر والی نجاست سے بڑی ہوتی ہے. لالچ کی نجاست, حرص کی نجاست, نفاق کی نجاست, کینہ اور بغض و عداوت کی نجاست, اور دنیا کی شہوتوں کی نجاست. جب یہ مجازی عشق و محبت کی نجاست, یہ نجاستیں جب دل کی زمین پر لگ جائیں, اسے کیسے پاک کیا جائے؟ زمین پاک کرنے کا طریقہ تو فقہ نے بتایا. تیز بارش ہو جائے اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے تو یہ زمین پاک ہوتی ہے. دل پہ ایسی ساری مائل نجاستیں لگی ہو تو اس کو کیسے پاک کریں؟ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں سیم وہی مسئلہ ہے. زمین جیسے پاک کی جاتی ہے ویسے ہی دل کو بھی پاک کیا جاتا ہے. طریقہ صرف تھوڑا سا چینج یہ ہے کہ دل کو جب نجاستوں سے تم دیکھ لو کہ یہ آلائشوں سے گھر گیا ہے, نمبر 1 ذکر الہی کی بارش ہو جائے اور کسی اللہ والے کی تیز نظر پڑ جائے, دل پاک ہو جائے گا. اللہ والے کی نظر دھوپ سے زیادہ اثر کرتی ہے, جیسے ہی اس کے دل پر پڑ جائے اس کی نجاست پاک ہو جائے گی. وجہ یہی ہے کہ ہم آستانوں پر آتے ہیں, لوگ یہ پوچھتے ہیں, ہمیں تو ایک تانا دیا جاتا ہے قبر پجوے لوگ ہیں. وہ جماعت بھی میں جانتا ہوں, شیرینیاں تو کھا لیا ہماری اور پھر ہم پر فتوے لگاتے ہو. بہت ساری چیزیں ہیں, بہرحال مجھے وہ سب ڈسکس نہیں کرنا ہے. ہم جانتے ہیں سب, ہمیں پتا ہے آپ نے کب ہم کو قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور کب ہم نے کسی کو اجازت دی. قبر تو دور کی بات, رسول پاک کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. ہماری شریعت میں سوائے اللہ کو کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. سجدہ تو دور کی بات, رکوع بھی جائز نہیں, کسی کے لیے نہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے آقا کا فرمان ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میرے نبی خود اپنے صحابہ سے اپنے لیے سجدہ کرواتے, کیونکہ حضور سے بڑا دنیا میں اللہ کے بعد کوئی نہیں. سجدہ اگر جائز ہوتا تو حضور کے لیے ہوتا. ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ سجدے کرنے والی جماعت ہے, یہ قبر پوجنے والی جماعت ہے. تم نے صرف یہ دیکھا
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ ہمارا دل جھکا ہوا تھا، تو نے تو سر دیکھا ہے۔ ہم ان آستانوں پر سجدے نہیں کرتے، کیوں آتے ہیں وہ میں نے بتا دیا۔ یہاں کیوں آتے ہیں وہ میں بتا دوں آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں کا، سنیوں کا، لڈوؤں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ جو بھی تم بولو، کچھ بھی بولو، لیکن یہ قرآن کا بتایا ہوا قانون ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، بیت المقدس کے متولی سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ اتنا ذہن میں رکھ لینا۔ اسی زمانے میں ایک اور بڑی بات ہوئی تھی، ایک شوہر اور بیوی عمران اور حنا، ان کے بھی اولاد نہیں تھی۔ حنا منت کرتی اللہ سے کہ اللہ تو مجھے کوئی اولاد دے دے تو میں بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دوں گی، مجھے اگر کوئی بیٹا دے دے۔ اللہ نے ان کی منت کو سن لی، ان کی دعا کو سن لی، اور وہ حاملہ ہوئی، بڑی عمر کی خاتون تھی۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کا نام مریم رکھا گیا۔ یہ ذکر پورا قرآن پاک میں۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي